بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ماہر القادری کی حمد کے تیسرے شعر کی آسان اور جامع تشریح۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب کہ ماہر القادری اس شعر میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ شعر کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ خلاق سے مراد ہے تخلیق کرنے والا، خالق، پیدا کرنے والا یا بنانے والا۔ جوہر سے مراد ہے ایٹم۔ توانائی سے مراد ہے قوت، طاقت یا توان، ہمت، حوصلہ، رتبہ، حیثیت۔ اچھا، عطا سے مراد ہے دینا۔ نقش و نگار سے مراد ہے خوبصورتی، زیبائش، حسن یا جمال۔ آتے ہیں تشریح کی جانب کہ اس شعر میں ماہر القادری آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں، تو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماہر القادری فرماتے ہیں اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی۔ کون سے خلاق نے؟ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار۔ وہی خلاق جس کو اگر تم نے تسلیم کیا تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند اور دانا تم کہلا دیے جاؤ گے۔ اسی خلاق نے۔ کون سے خلاق نے؟ ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، جس کے بارے میں ایک چھوٹا سا ذرہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ اسی خلاق نے۔ کون سے خلاق نے؟ پتے پتے کو ہے ثانی کی صفت کا اقرار، جس کے بارے میں ایک چھوٹا سا پتا بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ بنانے والا اور سب سے بہترین بنانے والا کاریگر صنعتگر وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی خلاق نے۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی۔ جوہر کو، ایک ذرے کو، ایک ایٹم کو توانائی، قوت، طاقت اور توان۔ اسی خلاق نے، اسی پیدا کرنے والے نے ایک چھوٹے سے ذرے کو، ایک ایٹم کو اتنی قوت، طاقت اور توان بخشا کہ ایک ایٹم کو ایٹم بم میں تبدیل کر دیا۔ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ اسی خلاق کا کمال ہے۔ تو اے انسانو ذرا سوچو، اسی خلاق نے یہ پوری دنیا اور اس میں جو مخلوق ہے 18,000 کم و بیش، یہ ساری مخلوقات، یہ دنیا، یہ سب کچھ تمہاری خوبصورتی میں اضافت پیدا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ تو ذرا سوچیں نا، وہی اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا خوبصورت بنا سکتا ہے، تمہیں کیا کیا نہیں دے سکتا۔ جب ایک ایٹم کو وہ ایٹم بم میں تبدیل کر سکتا ہے تو تمہیں کیا کیا نہیں دے سکتا۔ تم نے کبھی نہیں سنا ہے آدھی رات کے وقت جب وہ آخری آسمان پہ آتا ہے تو پکارتا ہے، اے جاگنے والو، اگر کوئی جاگتا ہوں تو مجھ سے مانگ لے، میں دینے والا ہوں اور بہترین دینے والا ہوں۔ مجھ سے کم نہ مانگے، مجھ سے زیادہ مانگے، زیادہ مانگنے پر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے۔ زیادہ مانگنے پر میں خوش ہو جاتا ہوں اور کم مانگنے پر میں خفا ہو جاتا ہوں، لہٰذا مجھ سے زیادہ مانگ لے۔ یہ تم جو دنیا دیکھ رہے ہو اور دنیا کے خزانے دیکھ رہے ہو نا، یہ میری بادشاہت میں ذرے کے برابر بھی نہیں۔ میری بادشاہت میں اس دنیا اور دنیا کے خزانوں کی مثال کیا ہے؟ اس چینٹے کی، اس قطری کی، جب سوئی سمندر میں ڈبو دیا جاتا ہے نا، سمندر نہیں اور سمندر بھی نہیں، سمندر میں جب سوئی سمندر میں ڈبو دی جاتی ہے نا اور نکالتے وقت اس پر پانی کا جو چینٹا یا قطرہ چپکا ہوا ہوتا ہے، یہ دنیا، ما فیہا، یہ خزانے، یہ کیا ہے؟ یہ اس قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت میں یہ دنیا کے خزانے، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس چینٹے کے برابر، اس قطرے کے برابر بھی نہیں، لہٰذا مجھ سے مانگ لے۔ جتنا بھی آپ مانگ سکتے ہیں زیادہ مانگ لے، کم نہیں۔
کم مانگنے پر میں خفا ہو جاتا ہوں۔ پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، یہ خلاق کون ہے؟ یہ خلاق وہ ہے جس نے پھول پتوں کو نقش و نگار خوبصورتی بخشی، اور ایسی خوبصورتی کہ پوری دنیا میں یہ پھول جو ہیں، یہ پتے جو ہیں، یہ خوبصورتی کی علامت اور دلیل مانے جاتے ہیں۔ اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے پھول پتوں کو بخشی، اور یہ پھول، یہ پتے، یہ پودے، یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیے ہیں؟ تو اے انسانوں، تمہاری خوبصورتی میں اضافت پیدا کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو خود وہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اسی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے زیادہ، یہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات سے زیادہ حسین اور خوبصورت تمہیں پیدا کیا ہے۔ لہٰذا جب یہ پھول پتے اتنے خوبصورت ہے کہ پوری کائنات میں، دنیا میں خوبصورتی کی علامت اور دلیل مانے جاتے ہیں، تو اے انسانوں ذرا اپنی گریبان میں جھانکو نا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ اب تمہارا کام ہے اپنی گریبان میں جھانکنا، دیکھنا، اپنی ذات کو ٹٹولنا، اس پر غور کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے زمین پر اتارا ہے۔ وہ میں بتا دوں وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اور حضور پاک کی اطاعت کریں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہ ہے آپ کا کام۔ تو یہ اس شعر کی آسان اور جامع تشریح تھی۔ کل انشاءاللہ چوتھے شعر کی تشریح کریں گے۔ جہاں بھی ہو خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔